ڈاکٹر صاحب اس سوال کا جواب دینے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے. نہیں یہ سوال نہیں ہے, یہ تو بیسیکلی کمپلیمنٹ ہے. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت عرصہ پہلے اس پروگرام میں آپ آئے تھے اور آج آپ بہت عرصے بعد آئے ہیں. یہ تو آپ ایک تو پہلے یہ بتائیے کہ آپ اتنا نظر کیوں نہیں آتے ہمیں؟ کم نظر آنا چاہیے نا, مگر کیوں سر؟ کبھی کبھی نظر آنا, جھروکے سے نظر آتا ہے نا. مگر سر اب تو زمانہ اتنا, ہر بندہ ہر وقت نظر آنا چاہتا ہے. پیپل آر سیکنگ اٹینشن آل دا ٹائم. وہ ٹائم تھا 80s کی پوری دہائی, پورا ڈیکیڈ, 90s کی پوری ڈیکیڈ, دو دہائیاں جو ہے لوگوں کو بھی سونے نہیں دیتے تھے اور خود بھی نہیں سوتے تھے. دن رات پی ٹی وی 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 کرتا چلتا تھا نا. اب جو صورتحال ہے 2002 کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن کے جو کریڈٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے. وہ ہم جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی وجہ سے ہیں, اور پاکستان ٹیلی ویژن ہمارے جیسے بہت سے لوگ جنہوں نے پوری لائف کو ڈیڈیکیٹ کیا ٹورڈز پاکستان ٹیلی ویژن. 2002 کے بعد جب چینلز کی بھرمار ہوئی تو ریفارمیشن آف دا سوسائٹی کا بھی بہت بڑا رول ادا کیا, اور خاص طور پہ ڈرامے کے ذریعے. پرائیویٹ چینلز آ گئے, اتنے مشروم گروتھ ہے. اب 150 چینل اور ایک چینل جو سارا کام کر رہا تھا, انٹرٹین بھی کر رہا تھا, ایجوکیٹ بھی کر رہا تھا, اور انفارمیشن بھی دے رہا تھا. اب وہ چیزیں تھوڑی کریٹیوٹی اور کوالٹی کمپرومائز ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے سارے ماشاءاللہ بہت پیارے آرٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ کسی بہانے لوگوں کو ہنساتے ہیں, لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں. اس معاشرے کی اس مزری اور ساری صورتحال کے باوجود یہ جو مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں, ان کا بہت بڑا کام ہے. اور آرٹسٹ کا بیسیکلی کام جو ہے وہ یہی ہے. وہ آرٹسٹ صرف فیم کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہوتا. یہ گفٹڈ ہے, اور یہ انسانوں کو روشنی کا راستہ دکھانے والے ہیں. یہ جگنو ہے. کیا بات جی. اور اے جگنو جس گھر جائے انہوں دا میٹر کٹیا جانا. ایسے نہ کرو یار. کیشا کیا سوچ رہی ہوں گی کہ تم نے آتے ہی کس قسم کا امیجری کھینچ لی ہے ان کی؟ جتنی ہائٹ ہے نیما نہیں سوچتے. کیشا کتنی ہائٹ ہے آپ کی؟ 5'11". 5'11". ان سے یہ پوچھیں آج کل آپ کس منزل پہ رہ رہی ہیں؟ کس منزل پہ رہ رہی ہیں؟ میری منزل سٹاپ ہو گئی ہے. 5'11" تو ماشاءاللہ بہت زبردست ہائٹ ہے, اور آپ نے ہیلز بھی پہنی ہوئی ہیں. وداؤٹ ہیلز 5'11". وداؤٹ ہیلز 5'11". اور یہ ہیل آپ کی اس وقت کتنی کوئی ہوگی؟ یعنی کہ اس وقت آپ 6'2" پہ فلائی کر رہی ہیں. تو وہاں سے 6'2" سے ہم لوگ کیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جیسے بھی مطلب کیا آپ کو کس نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ آپ یہ 3 انچ کی ہیلیں بھی پہنا ہے آج؟ مطلب کپڑے تو پورے کرنے ہیں نا, نہیں آپ مگر ڈریس اپ تو پورا کوئی کچھ کرنا اور بھی, ہے. آپ کو فلیٹس بھی پہن سکتی تھی. یہ جو آپ نے ایک اٹیمپٹ کی ہے کہ اب 6'3" پہ پہنچ کے آپ وہاں سے آئی ہیں. ہم لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے ریمپ پہ ہیل پہننے کی. آپ لوگوں کو تو ہو جاتی ہے, ہمارا کیا قصور ہے؟ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مگر ویسے یہ بتائیے کہ توقیر صاحب سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں, میں فرسٹ ٹائم ملی ہوں ابھی. ابھی ہوئی ہے نا؟ جی ابھی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں آپ ان کو کہاں مل چکے ہوئے ہیں؟ میں ان کو مل چکا ہوں بیہائنڈ. اچھا بیہائنڈ میں ملے نا, وہ میں سمجھا کہ شاید آپ پہلے بھی کہیں مل چکے ہوئے ہیں. نہیں. اگر مجھے سر یہ بتائیں کہ آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا تھا ٹیلی ویژن ایکٹنگ کی طرف آنے کے لیے؟ بیسک انسپریشن جو ہے نا, وہ اس وقت انٹرٹینمنٹ جو تھی وہ فلم ہوتی تھی. بالکل. عید ہونا یا نئی فلم لگنا, یا اس پہ کزنز فرینڈز اکٹھے ہو کے فلم دیکھنے کا شوق تھا. وحید صاحب کو دیکھا میں نے, وحید مراد صاحب. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہی واز دا بیسک سورس آف انسپریشن, کہ ان کو دیکھ کے میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی اسکرین پہ آؤں. لیکن اس وقت معاشرے کی صورتحال ہماری سوسائٹی کی, مجھے ڈرامے کی اجازت بڑی مشکل سے ملی, تو فلم کی اجازت جو ہے وہ بہت دور تھی. اور آپ واحد فرد تھے اپنے خاندان کے جو کہ اس کام میں آئے. جی بالکل. اس کے بعد بھی انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا. اگر کیوں, اس کے بعد کیوں نہیں سر؟ میرے خیال میں بس اب تو اتنی بڑھ گئی انڈسٹری. تو میں مذاق میں کر رہا ہوں, لیکن یہ ادروائز اب مجھے کیسے ہو گیا اچانک سے, گھر کے ماحول میں بھی نہیں تھا, کوئی ایسا بھی نہیں تھا. ویسے پہلا پلے کیا پرواز, اس کا نام تھا, ایز ہیرو کیا, لیڈنگ رول میں. اس کو لیڈ کہتے تھے. لیڈ ابھی بھی ہے, لیڈ, میجر سپورٹ اور سپورٹ, یہ 3 کیٹیگریز. اب لیڈ میں کیا, مجھے کتنے کا چیک ملا؟ اونلی اینڈ لونلی 800. 100 جی. اب ہیرو کو 800 مل رہا ہے, تو میجر سپورٹ کو کیا ملتا ہوگا اس وقت؟ اصل میں پیسہ نہیں تھا, پیشن تھا.
اب اگر ہم اس کو ایسے ایک طرف سے اس کو اگر ہم کوزے میں بند کر دیں نا، پورا جو ایرا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے گولڈن ایرا کا جو میں بات کر رہا ہوں، کہ اس میں کتنے بڑے بڑے لوگوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے، ڈائریکٹرز ہیں، رائٹرز ہیں، ایکٹرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، ان میں یاور حیات صاحب، محمد نثار حسین صاحب، اقبال انصاری صاحب، ایوب خاور صاحب، اور رائٹرز میں اشفاق صاحب، بانو آپا صاحبہ، فاطمہ ثریا بجیا، حسینہ معین صاحبہ، یونس جاوید صاحب، منو بھائی. ہماری یہ مطلب ہے کہ یہ خوش قسمتی تھی کہ ہمیں ان لوگوں کے اسکرپٹس جو ہے، اور پھر ہمارا پہلا سال 2 سال 3 سال 4 سال ایسے ہی تھا جیسے ہم کسی اکیڈمی میں انٹر ہوئے ہیں. سر 80s اور 90s میں انڈسٹری میں آنے کا کرائٹیریا جو تھا وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوتا تھا، لیکن اب صورتحال ہمیں کافی ڈیفرنٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اگر آپ نے انڈسٹری میں آنا ہے تو اگر آپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئے ہیں، کچھ عرصے بعد ہمیں وہ لیڈنگ کیریکٹر میں نظر آتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ سوشل میڈیا پہ نہیں ہو تو آپ کچھ بھی نہیں ہو. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ابھی ہم بات کر رہے تھے نا خاور صاحب سے، بھی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے خاور صاحب کے حوالے سے، یا میں یاور حیات صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا، یا میں بڑے رائٹرز کی بات کر رہا تھا. وہ اصل میں وہ نہیں ہے. بالکل. آپ کو اچھا اسکرپٹ ملے اور اچھا ڈائریکٹر ملے اور پوری ٹیم ہے، یہ پوری ٹیم کی ڈیڈیکیشن اور ان کی کمٹمنٹ، جس کو ہم 80s کا اور 90s کا جو ایرا ہے اس کو ہم گولڈن ایرا کہتے ہیں، اور اس کا امپیکٹ جو تھا نا وہ آج بھی ہے. بالکل. وہ جو سوشل میڈیا اور وہ سطحی ہے، وہ سرفیس پہ ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ میرے ساتھ جتنے جونیئرز ویسے کام کرتے ہیں نا، تو اکثر یہ ان کا گلہ ہے. ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمیں آج بھی لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور آج بھی ہمیں مس کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنا کام کر رہے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. تو جو آپ بات کر رہی تھیں، سوشل میڈیا کا امپیکٹ ببل ہے، جسٹ لائک اے ببل. یس سر. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا جو آپ کا 10 سال کام کرتے ہوئے ہو گیا، اس کا بھی امپیکٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. میں 2 ڈیکیڈز کی بات کر رہا ہوں نا، تو 2 ڈیکیڈز کا ایک اپنا امپیکٹ ہے. میرا نہیں، صرف پاکستان ٹیلی ویژن کا، اس میں بہت سے ڈائریکٹرز کا، بہت سے رائٹرز کا. بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی بات کے حوالے سے کہ یہ ہے کہ جو کام اچھا ہوگا، جو کام پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہوگا، اور اس کی اسٹرینتھ، واسے لکھتے ہیں، اسکرپٹ لکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اسکرپٹ جب لکھا جاتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں، اسٹرینتھ آف امیجنیشنس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں، کون سی اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح ایکٹنگ میں بہت بیسک چیز ہے کہ وہ ہے آپ کی اسٹرینتھ، یس، امپیکٹ آن دا اسکرین. آپ کا یہ کمال ہے کہ دیکھنے والے کے ہاتھ سے ریموٹ گر جائے، بالکل، یا گم ہو جائے، اور اس کو دھیان ہی نہ رہے، اور آپ کو ہی دیکھتا رہے اور آپ کے کام کو انجوائے کرتا رہے. دیٹ از اے اسٹرینتھ آف یور پرفارمنس. ایگزیکٹلی. وہ پرفارمنس، اس کے لیے اچھا اسکرپٹ چاہیے، اچھا ڈائریکٹر چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ روحی بانو سے بھی بڑھ کر آگے کام کر سکتی ہیں، آپ خالدہ ریاست سے بھی بڑا کام کر سکتی ہیں. آج کیوں نہیں ہے؟ یہ آج کبھی خان نہیں ہے. مجھے 40 سال ہو گئے، میں ابھی تک اینگری ینگ مین ہوں. مطلب اس کے علاوہ آج تک کسی نے مجھے ریپلیس نہیں کیا. بالکل. دس از انفارچونیٹ. بڑے بڑے نام ہیں، اچھے کام کرنے والے بھی ہیں، ان کا قصور نہیں ہے. ان کو بتانے والا کوئی نہیں، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. اور کام اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ کریٹیوٹی اور کوالٹی کمپرومائز ہوتی چلی جاتی ہے، جو کہ کمرشلائزیشن میں ہمیشہ ایک میرے خیال سے ایک بہت وہ رہا ہے. ہم ابھی کمرشلائزیشن کی بھی ایک ٹرانزیشنل فیز میں ہیں. وی ہیونٹ ریچڈ آئی فیل وہ لیول آف کمرشلائزیشن جو مے بی ویسٹ میں ہو چکا ہوا ہے. کیونکہ ویسٹرن کمرشلائزیشن جو اس سٹیج پہ ہے وہاں پہ صرف بہت کمپٹیشن ٹف ہو چکا ہوا ہے. وہ اتنا کچھ فلٹر ہو جاتا ہے اس کمپٹیشن کی ٹفنس کے اندر کہ آپ کو آخر میں جو بائی پروڈکٹ ملتا ہے ایونچولی جو وہاں پہنچتا ہے وہ بہت ریفائنڈ یا کمپٹیشن سے گزرا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں ابھی تھوڑا آسان ہے بریک ان کرنا، جس کی وجہ سے آپ کو وہ ریفائنری نہیں مل رہی جو کہ 6 بندے ایک ہی چیز کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں اور ایک ان میں سے نکلے گا، کیونکہ کمپٹیشن لیول ہی اتنا ہائی ہے. یہاں پہ ابھی 6 ٹرائی کر رہے ہیں تو ان میں سے 3 یا 4 پہنچ جاتے ہیں اوپر، پہنچ جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس لیے ایک مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کمرشلائزیشن کے بھی ہم پورے اس پہ نہیں ہیں، ہمیں ذرا ایک ٹرانزیشنل فیز میں ابھی ہیں. لیکن اب جو ینگسٹرز ہیں نا، ان کا ایک پرابلم ہے کہ اب وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں یا ٹک ٹاک پہ جا رہے ہیں، وہاں سے پاپولر ہو کے پھر وہ ہیروئن بھی بن گئی اور ہیرو بھی بن گیا، لیکن ہے سرفیس پہ کام. سر وہ ریپلیسبل اتنی جلدی ہو رہے ہیں نا، لانجیوٹی نہیں ہے. اب وہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ اب ینگسٹر کیا گلا کرتے ہیں کہ جی ہمیں 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، ہمیں
ہم جاتے ہیں باہر, لوگ سیلفی بنواتے ہیں ہمارے ساتھ, سیلفی بناتے ہیں اور ساتھ ہی پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے. بالکل. اب یہ نام کی ریکگنیشن اس بیسک ارج ہے, آپ کی ڈیزائر ہے, آپ اسی لیے اس فیلڈ میں آئے ہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے. بیسیکلی سارے انسان بیسیکلی علیحدہ علیحدہ سے فاؤنٹینز ہیں. واسطے کے اندر جو خوبی ہے وہ اسی میں ہے. بالکل. اور اسی میں رہے تو بہتر ہے جی.